فوراً مذہبی لوگ بدعت کی بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ کام چونکہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، فلاں دور میں نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. یعنی علم و فکر کی اس جدید دنیا میں اس سے بڑی فضول بات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اس سے بڑی آپ سمجھیں لا یعنی بے مقصد بات ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، حیرت کی بات ہے نا. قرآن نے تو بنیادی اساسی اصول دے دیے زندگی گزارنے کے. یعنی تنگ نظریوں کا یہ عالم ہے. ہمارے ہاں تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اب حضور کی ولادت آئی ہے، کسی کو لفظ میلاد پر مسئلہ ہے، کسی کو میلاد منانے پر مسئلہ ہے. عجیب بات ہے. کسی کو بھی اپنے گھر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی سالگرہ کا کیک کاٹنے پر مسئلہ نہیں. یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ کسی صحابی نے اپنے گھر میں کیک بھی کاٹا تھا، گھر میں بھی کسی نے بتیاں لگائی تھیں، گھر میں بھی کسی نے کچھ ایسا کیا تھا. کہتے ہیں دین سمجھ کے میلاد منانا جائز نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو دین کے اندر اضافہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. کچھ علماء کی یہ رائے. چلے مجھے ایک بات بتائیے، یہ کتاب ہم لکھتے ہیں، ہماری لکھی ہوئی ہیں، سب کی لکھی ہوئی ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. یہ دین سمجھ کے لکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کتاب اس کے ذریعے دین چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو کسی صحابی نے کتاب لکھی ہو تو آپ مجھے ثابت کر دیں. تو یہ بھی دین میں اضافہ ہے طریقہ کار. جس طریقے سے ہم تبلیغ کے لیے آپ لوگ سفر کرتے ہیں، کسی صحابی نے تبلیغ کے لیے سفر کیا اور ثابت کرتے، وہ تو جہاد کے لیے سفر ہوتے تھے. وہ تو جہاد کے لیے سفر ہوتے تھے. جس طریقے سے آج ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے دین کا کام کرتے ہیں اس کو اہل دین سمجھتے ہیں، اس طرح کسی صحابی نے کیا ہو. یہ بحث بالکل عجیب سی فضول نہیں کہنا چاہیے، لا یعنی قسم کی بحث ہے کہ مطلب تنگ نظری والی بحث ہے، براڈ ویو والی بحث نہیں. دیکھیں اگر آپ کو اساس مہیا ہے تو ٹھیک، بسم اللہ. اچھا دوسری طرف رد عمل کیا ہے؟ دوسری طرف بھی رد عمل سخت ہے. ایک بندے کا ذوق حضور کی ولادت مختلف انداز میں منانے کا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا پوائنٹ ہے. ایک ہے نا جو میلاد کا مروجہ طریقہ ہے، کسی کا ذوق اس سے مختلف انداز میں کرتا ہے. وہ خالی قرآن پڑھ کے میلاد منانا چاہتا ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ. وہ محض حدیث کی کوئی کتاب پڑھ کے، وہ محض درود پاک پڑھ کے، وہ محض اللہ کا ذکر کر کے میلاد سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. تو دوسری طرف سے بھی ہم نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں، سیلیبریٹ کرنا تو اس طریقے سے جراثی کر رہے ہیں. تو یہ دو طرفہ ڈنڈا ہے اور دونوں غلط ہے، دونوں رویے غلط ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک کلچر، ہر دن ایک کلچر ڈیولپ کرتا ہے، لوگ اس کلچر میں رہتے ہیں اور اس کلچر میں کچھ بنیادی چیزیں ایونٹس ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے دین کو اتنا تنگ نظر بنا کے لوگوں کو پیش کریں گے کہ اس میں جان ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کلچر ڈیولپ کر سکے. وہ 1400 سال پرانی کلچر میں آپ سواری تو 1400 سال پرانی پہ نہیں بیٹھتے، بیٹھے نا گدے کھوتے پہ اور کچر پہ، پتہ لگ جائے. آپ 500 سال پرانی، 1400 سال پرانی خوراک بھی نہیں استعمال کرتے، کھجور اور دودھ اور سرید شوربے والی. آپ 1400 سال پرانے انداز کھانے کو بھی نہیں کرتے، آپ چیئر پہ بیٹھ کے کھاتے پیتے. آپ 1400 سال پرانا لباس بھی پہنتے نہیں ہیں. حضور نے تو یہ لباس پہنے نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، بالکل نہیں پہنا. حضور اسلام نے شلوار پہنی نہیں ہے. بخاری میں حدیث بنوائی تھی پہننے کے لیے، نہیں پہنے. تو پھر یہ سب بدعت ہی بدعت ہے. یعنی ایک تماشا جو مولویوں نے لگا رکھا پورے معاشرے میں ہر طرف سے. فرقہ پرستی کے خلاف میں اس لیے بولتا ہوں، یہ وہ ہے جو فرقے پرستی نے یہ سب کچھ جنم دے رکھا ہے. یہ فرقے ہیں جنہوں نے تباہی مچا کے رکھ دیا پورے دین کی، اور ہر کوئی اپنے فرقے کو بچانے کے چکر میں دین کسی کی بھی ترجیح نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ماہ ربیع الاول کے اس جمعہ کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آج کل چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے ایام چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک کوہرام سا برپا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے، اس کے جواز یا عدم جواز پر مسلمان آپس میں جھگڑ رہی ہیں اور آپس میں بحث اور تمیز کا شکار ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر شے کو خاص گہرے مذہبی تناظر میں دیکھنے کا. اچھا، اور پھر مذہبی تناظر بھی وہ جو ہر ایک کا اپنا تراشیدہ ہے. میلاد النبی جو ہے یہ جیسا کہ ایک اسلام کا ایک بڑا بنیادی دینی اور مذہبی ایونٹ ہے، اتنا ہی یہ کلچرل ایونٹ بھی ہے اسلام کا. آپ دیکھیے نا، ہر سوسائٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے. لا مذہب سوسائٹی کے لا مذہب کلچر، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں مذہبی سوسائٹی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کلچر مذہبی ہے، چونکہ مذہبی لوگوں میں ابھی یہ شعور بھی اتنا پختہ نہیں ہوا کہ کلچر بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
کلچر کے مذہب کے ساتھ ریلیونس کیا ہے، اس کے اثرات کس طرح سے ہونے چاہیے۔ فوراً مذہبی لوگ بدعت کی بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ کام چونکہ صحابہ نے نہیں کیا تھا، فلاں دور میں نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی علم و فکر کی اس جدید دنیا میں اس سے بڑی فضول بات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی اس سے بڑی آپ سمجھ لیں لا یعنی بے مقصد بات ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا یہ سارا کچھ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حیرت کی بات ہے نا۔ قرآن نے تو بنیادی اساسی اصول دے دیے زندگی گزارنے کے۔ یعنی تنگ نظریوں کا یہ عالم ہے، ہمارے ہاں تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اب حضور کی ولادت آئی ہے، کسی کو لفظ میلاد پر مسئلہ ہے، کسی کو میلاد منانے پر مسئلہ ہے۔ عجیب بات ہے، کسی کو بھی اپنے گھر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی سالگرہ کا کیک کاٹنے پر مسئلہ نہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ کسی صحابی نے اپنے گھر میں کیک بھی کاٹا تھا، گھر میں بھی کسی نے بتیاں لگائی تھیں، گھر میں بھی کسی نے کچھ ایسا کیا تھا؟ نہیں۔ کہتے ہیں جی دین سمجھ کے میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو دین کے اندر اضافہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ کچھ علماء کی یہ رائے ہے۔ چلیں مجھے ایک بات بتائیے، یہ کتاب ہم لکھتے ہیں، ہماری لکھی ہوئی ہیں، سب کی لکھی ہوئی ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، یہ دین سمجھ کے لکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کتاب اس کے ذریعے دین چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو کسی صحابی نے ایک کتاب لکھی ہو تو آپ مجھے ثابت کر دیں، پھر تو یہ بھی دین میں اضافہ ہے طریقہ کار۔ جس طریقے سے ہم تبلیغ کے لیے آپ لوگ سفر کرتے ہیں، کسی صحابی نے تبلیغ کے لیے سفر کیا اور ثابت کر دیں، وہ تو جہاد کے لیے سفر ہوتے تھے، وہ تو جہاد کے لیے سفر ہوتے تھے۔ جس طریقے سے آج ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے دین کا کام کرتے ہیں اور اس کو عین دین سمجھتے ہیں، اس طرح کسی صحابی نے کیا ہو۔ یہ بحث ہی بالکل عجیب سی، فضول نہیں کہنا چاہیے، لا یعنی قسم کی بحث ہے کہ مطلب تنگ نظری والی بحث ہے، براڈ ویو والی بحث نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو اساس مہیا ہے تو جی بسم اللہ۔ اچھا دوسری طرف رد عمل کیا ہے؟ دوسری طرف بھی رد عمل سخت ہے۔ ایک بندے کا ذوق حضور کی ولادت مختلف انداز میں منانے کا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپوائنٹ ہے۔ ایک ہے نا جو میلاد کا مروجہ طریقہ ہے، کسی کا ذوق اس سے مختلف انداز میں کرتا ہے، وہ خالی قرآن پڑھ کے میلاد منانا چاہتا ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ، وہ محض حدیث کی کوئی کتاب پڑھ کے، وہ محض درود پاک پڑھ کے، وہ محض اللہ کا ذکر کر کے میلاد سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسری طرف سے بھی ہم نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں، سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس طریقے نال جڑاسی کر رہے ہیں۔ تو یہ دو طرفہ ڈنڈا ہے اور دونوں غلط ہیں، دونوں رویے غلط ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک کلچر، ہر دین ایک کلچر ڈیولپ کرتا ہے، لوگ اس کلچر میں رہتے ہیں اور اس کلچر میں کچھ بنیادی چیزیں ایونٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے دین کو اتنا تنگ نظر بنا کے لوگوں کو پیش کریں گے کہ اس میں جان ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کلچر ڈیولپ کر سکے، وہ 1400 سال پرانے کلچر میں آپ نے زندہ، آپ سواری تو 1400 سال پرانی پہ نہیں بیٹھتے، بیٹھے نا گدے کھوتے پہ اور کھچر پہ، پتہ لگ جائے۔ آپ 500 سال پرانی، 1400 سال پرانی خوراک بھی نہیں استعمال کرتے، کھجور اور دودھ اور سرید شوربے والی۔ آپ 1400 سال پرانے انداز کھانے کو بھی نہیں کرتے، آپ چیئر پہ بیٹھ کے کھاتے پیتے۔ آپ 1400 سال پرانا لباس بھی پہنتے نہیں ہیں، حضور نے تو یہ لباس پہنا ہی نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، بالکل نہیں پہنا۔ حضور علیہ السلام نے شلوار پہنی ہی نہیں ہے، بخاری میں ایک حدیث ہے بنوائی تھی پہننے کے لیے، نہیں پہنے۔ تو پھر یہ سب بدعت ہی بدعت ہے۔ یعنی ایک تماشا جو مولویوں نے لگا رکھا ہے پورے معاشرے میں، ہر طرف سے۔ فرقہ پرستی کے خلاف میں اس لیے بولتا ہوں، یہ وہ ہے جو فرقہ پرستی نے یہ سب کچھ جنم دے رکھا ہے۔ یہ فرقے ہیں جنہوں نے تباہی مچا کے رکھ دیا پورے دین کی، اور ہر کوئی اپنے فرقے کو بچانے کے چکر میں ہے، دین کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے۔ دین بڑی وسیع چیز ہے، ہر دین کا ایک کلچر ہوتا ہے جو وہ ڈیولپ کرتا ہے، اس کے ایونٹس ہوتے ہیں جو وہ دیتا ہے، ان ایونٹس سے وہ بادی نظر میں لوگوں کو سیلیبریٹ تو ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن دین کی روح سے جوڑ رہا ہوتا ہے پیچھے جا کے پس منظر۔ تو لہٰذا اس کو اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احادیث کی روشنی میں آج میں نے ایک یا دو حدیثیں جتنی ہو سکی بیان کرنا ہے، اور بنیادی جو حصہ بیان کرنا ہے وہ امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت، جو بہت بڑے، جس کو امام المحدثین کہتے ہیں۔ کوئی مسلمان طبقہ اہل تشیع کے علاوہ، اہل سنت میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، جس بھی طبقے، سب کے ہاں امام ابن حجر اسقلانی جیسا محدث لکھا ہے لوگوں نے، پیدا ہی نہیں ہوا اس کے بعد ابن حجر جیسا۔ فتح الباری، اللہ نے بہت شہرت دی اس شرح بخاری کو۔ تو امام ابن حجر کا نقطہ نظر کو میں فوکس رکھ کے چند حدیثیں یعنی احادیث بیان کروں گا، پھر ان احادیث سے امام ابن حجر نے کیا اخذ کیا، استنباط کیا کیا، ڈرائیو کیا کیا، وہ بیان کروں گا۔ اور آپ دیکھیے
کہ ہم جس طرح چیزوں کو ریجیڈیٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ ہمارے بڑے اس ریجیڈیٹی کے ساتھ نہیں دیکھتے. امام ابن حجر اسقلانی، حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دونوں میں ہے، اور یہ بخاری میں حدیث نمبر ہے جی اس کی 4813، اور مسلم، صحیح مسلم میں اس کی حدیث نمبر ہے جی 16,000 صحیح مسلم میں اس کی حدیث نمبر ہے نہیں، مسلم میں نہیں، صحیح بخاری میں ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے، اور مسند ابن رزاق میں ہے. مسند ابن رزاق میں المصنف، اس میں اس کا حدیث نمبر ہے جی 16,350. صحیح بخاری کا حدیث نمبر میں نے بتا دیا. صحیح بخاری کتاب النکاح میں یہ حدیث ہے 4,813. حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. حضرت عروہ کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت اپنا جو ابو جہل تھا، ظاہر ہے یہ رشتے میں چچا تھا، تو اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، جس کو صوبیہ اردو میں پڑھتی ہیں، سویبہ لفظ تھا. تو وہ بھاگ کے گئی، اس کی لونڈی تھی، اس کی یعنی خادمہ تھی، اس نے جا کے اس کو کہا کہ تمہارے بھائی کے ہاں، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا، فوت ہو چکے تھے، تمہارے بھائی کے ہاں اللہ نے بیٹا پیدا کیا. تو اس نے اس خوشی میں آ کر ان 2 انگلیوں سے اس کو یوں آزاد کرنے کا حکم دے دیا، اشارہ کر دیا، یعنی اس خوشی میں یہ عرب کا ایک اصول تھا کہ تم آزاد ہو، آزاد کر دیا. پھر اس سویبہ نے بعد ازاں، یہ حضور کی رضائی ماں بھی ہیں، انہوں نے حضرت رسول اسلام کو دودھ بھی پلایا. ختم ہو گئی بات، واقعہ ختم ہو گیا. ابو جہل نے پھر حضور کی مخالفت کی، اس کے رد میں قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی. یعنی زمین پر اگر کوئی بدترین کافر تھا تو وہ ابو جہل تھا، اور کسی کافر کے نام پر پوری کی پوری صورت اس کے رد میں، اس کے بیوی کے رد میں، اس کے فیملی کے رد میں نازل نہیں ہوئی جتنی ابو جہل کی مذمت ہوئی. اور اس کا حال سن لیجیے. اچھا، آگے بخاری میں ہے جی، جب یہ ہوا ابو لہب مر گیا تو حضرت ابن عباس نے، پھر کئی کتب حدیث میں راوی بعض اوقات بدلتے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جب یہ مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے دیکھا، یہ بخاری کے خانہ میں سے، اہل خانہ میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اب یہ صحیح بخاری ہے ساری کی ساری. تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ابو لہب نے کہا میں بہت سخت عذاب میں ہوں، کبھی کبھار اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے، البتہ مجھے ایک عمل کی جزا دی جاتی ہے، اور وہ ان 2 انگلیوں سے جس سے میں نے سویبہ کو آزادی کرنے کا کہا تھا، یوم الاثنین، سوموار کے دن ان 2 انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی، میٹھا پانی رستا ہے جو میں پیتا ہوں، اور اس سے مجھے کچھ افاقہ ہوتا ہے عذاب. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی کوئی بدنیتی کی بھی حد ہوتی ہے. ویسے ہم بخاری اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، اگر ایک بدترین کافر کو یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کہ یہ اللہ کا رسول پیدا ہوا ہے، محض بھتیجا جانتے ہوئے حضور کی خوشی منانے اور اس خوشی میں کسی کو آزاد کرنے، ابن حجر اس طرف گئے ہیں کہ یہ مالی قربانی تھی اس کی، یعنی خرچ کرتے ہیں نا آپ میلاد میں، یہ خرچ کیا تھا اس نے. تو اس پر اگر اس بدترین کافر جس کی نس پر صورت عذاب، پوری ایک صورت ہے جس کے رد میں قرآن میں، اگر اس کو اس لمحہ اور اس دن ہر ہفتے جب اس نے وہ آزاد کیا تھا اس کے عذاب میں تخفیف کا باعث بن سکتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں دوسرا کوئی خوشی منائے گا یا خرچ کرے گا تو اس کے لیے وہ کیوں نہیں باعث اجر اور ثواب بنے گا، اور اس کے لیے کیوں نہیں توشہ آخرت بنے گا. ہے نا سوال؟ ابن حجر سے اب پوچھ لیتے ہیں، علامہ ابن حجر، حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ الجزری رحمہ اللہ تعالی، اپنی تصنیف عرف التعریف بمولد الشریف، اس میں یہ حدیث لکھی، اور اس حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ ابو لہب بہت گناہ گار تھا، کافر تھا، بدترین گستاخ تھا، آگ میں جلتا رہا، لیکن یہ جو حدیث بخاری میں ہے کہ اس کو انگلی سے جو ملتا تھا پانی، ٹھنڈا پانی میسر آتا تھا سوموار کے دن، یہ عذاب میں تخفیف اس لیے تھی کہ اس سے اس نے حضور کی خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کیا تھا. پھر اس کے بعد امام سیوطی علیہ رحمہ، آپ دیکھ لیجئے یہ کس دور کے لوگ ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کے ہم حوالے پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، جب سے یہ مسلک اور فرقہ آیا ہے، سیوطی مطلب کی بات کرے تو سر آنکھوں پہ نہیں تو رد، ابن کثیر مطلب کی بات کرے تو سر آنکھوں پہ نہیں تو رد، فلاں مطلب کی بات کرے تو سر آنکھوں پہ نہیں تو رد. یہ ہمارا رویہ ایک بن چکا ہے جو کہ علمی مزاج نہیں ہے.
امام سیوطی فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهْبِ الْكَافِرَ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ بِذَمِّهِ، یہ وہ کافر تھا جس کی ذم میں یعنی اس کی تردید میں قرآن میں پوری صورت نازل ہوئی، لیکن جُعْزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحَةِ لَيْلَةِ مَوْلِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بہی فما حال المسلم الموحد من امت النبی۔ اگر اس کافر کا، سیوطی کہتے ہیں، یہ حال ہے کہ اس کو حضور کی خوشی منانے پر اجر دیا جاتا ہے، تو ایک مسلمان جو موحد ہے اور توحید کا قائل ہے اس کو کیوں نہیں دیا جائے گا، اور اس کو جو لیول دیا جائے گا وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد حافظ امام ابن عماد الدین ابن کثیر، امام ابن کثیر کا سن لیجیے، یہ صرف چوٹی کے لوگ میں نے لیا، نیچے کوئی بندہ نہیں لیا۔ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے ذکر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کتابوں کا نام ہی نہیں پتا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث بخاری ہے اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس نے کنیز سویبہ کو آزاد کیا، پھر اس نے حضور کو دودھ پلایا، اور جو اس میں اس کی تخفیف عذاب کی جاتی ہے، جب ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب، یعنی حافظ ابن کثیر نے پہلی دفعہ اس شخص کا نام لیا جس نے خواب میں دیکھا۔ بخاری میں تھا کہ خاندان کے کسی گھر نے خواب میں دیکھا، ابن کثیر نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں سے اس کا بھائی اور حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، انہوں نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تیری تو بری حالت دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا سچ کہتے ہو، بری حالت میں ہوں، مگر جب سوموار کا دن آتا ہے تو میری ان 2 انگلیوں سے پانی نکلتا ہے جس کو میں پی کے اپنے تشفی کر لیتا ہوں۔ ہاں آگے اس نے کہا، ابن کثیر کے لفظ بہت شاندار ہیں، انہوں نے کہا فقال لہو ما لقیت فقال لم الک بعدک خیرا، میں نے اس دنیا میں جانے کے بعد اے میرے بھائی کوئی خیر نہیں دیکھی، غیر انی سقیت فی ہذہ و اشارہ، اس نے کہا صرف اس خیر کے کہ ان 2 انگلیوں سے جو میں نے اشارہ کیا تھا وہ مجھے خیر دیتا ہے، یعنی وہ مجھے ٹھنڈک اور پیاس بجھاتا ہے۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی اصل وہ بخاری کی حدیث ہے جو صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی اپنی تصنیف مورد السعدی فی مولد الحادی، اس میں بیان کرتے ہیں یہی حدیث لکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ بات بخاری کی اس حدیث کے بعد پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضور اسلام کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو چونکہ آزاد کیا گیا تھا، لہٰذا ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ آگے انہوں نے لفظ لکھے ہیں فَمَزَّنُّوا بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا، یہ تو کافر کا عالم تھا، اور اگر کوئی ایسا شخص جو بندہ مومن ہو اور موحد ہو اور ساری عمر گزار دے میلاد مناتے ہوئے، اللہ کے ہاں اس کے اجر کا اور اس کی عظمت کا کیا عالم ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتی اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سند سے امام سہیلی سے بیان کیا جو ان کے استاد تھے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو لہب جب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد وہ سخت عذاب میں تھا، اس نے خود آ کے بتایا جو حدیث بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے نقل کیا گیا ہے کہ جب مجھے پیر کا دن آتا ہے تو مجھے اس تمام کفر شرک کے باوجود، اس تمام مخالفت کے باوجود اور اس تمام صورت جو میری رد میں نازل ہوئی باوجود مجھے فیڈ کیا جاتا ہے اور مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں بیان کرتی اسی حدیث کو بیان کر کے، پھر وہی پورا کا پورا مضمون ہے۔ آپ امام ابن جوزی حدیث اس کی کتاب سن لیجیے، امام ابن جوزی، امام زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں یہی حدیث بیان کر کے یہی مضمون بیان کرتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے اضافہ کیا، فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کے مجربات میں سے یہ ہے کہ جس سال اگر ایک کافر کو یہ اتنا دے سکتا ہے تو پھر اگر براڈر سینیریو میں دیکھا جائے تو جس سال جس جگہ یہ ہوگا اللہ اس جگہ پر امن کو نازل فرما دیتا۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب النجدی، عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بن عبد الوہاب نجدی، اس نے اپنے باپ کی کتاب، عبد الوہاب نجدی کی کتاب تھی سیرت الرسول، اس کی شرح میں مختصر سیرت الرسول میں انہوں نے کہا یہ حدیث لکھی، اور اس کے بعد عبد الوہاب نجدی کا بیٹا لکھتا ہے کہ ابو لہب کی باندھی سویبہ نے آپ کو حضور کو دودھ بھی پلایا، ابو لہب نے حضور کی خوشی میں چونکہ اسے آزاد کیا تھا، پھر ابو لہب کے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ اب تیرا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ یہ 2 انگلیوں سے مجھے کچھ پانی ملتا ہے سوموار کے دن۔ یہ تخفیف عذاب
اس وجہ سے ہے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ عبدالوہاب نجدی صاحب کے بیٹے کے لفظ سنیے، وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِيَ لِسُوَيْبَةَ عندما بشرتنی بولادت النبی، چونکہ اس نے مجھے بشارت دی تھی ولادت نبی کی، لہٰذا اس وجہ سے میرے ان 2 انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور وہ میں پیتا ہوں۔ میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اب بہت ساری اور چیزیں تھیں، لیکن چونکہ ایک مقدمہ ایسا بند گیا تو میں نے کہا پھر اس کو پورا آگے پایا تکمیل پر پہنچا دیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابیں پڑھ کے علماء بنتے ہیں، جن کی تصریحات سے دین کا پورا متن اور سٹرکچر ڈیزائن ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تعصب کا، فرقہ پرستی کا اور بدنیتی کا یہ عالم ہے کہ ان لوگوں سے ہم مطلب کی چیز لیتے ہیں اور جو مطلب کی نہیں وہ رد کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ پہ یہی حال ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، ایک طبقہ مصر ہے کہ چونکہ میلاد اس طرح سے جس طرح ہم کرتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے۔ بندہ پوچھے یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو یہ صحابہ نے پہنے، یہ کتابیں جو تم لکھتے ہو یہ صحابہ نے لکھی، یہ ٹی وی پروگرام دین کے جو تم کرتے ہو یہ صحابہ نے کیے، یہ شبینے جو تم کرتے ہو یہ صحابہ نے کیے نہیں کیے، یہ سواری جس پر تم بیٹھتے ہو یہ صحابہ بیٹھے۔ اللہ کے بندے کیا کام کرتے ہو؟ قرآن اور سنت جس طرح صحابہ کو ان کے دور کے ماحول میں رہنمائی دیتا تھا، اسی طرح ہمیں اپنے دور میں رہنمائی دیتا۔ یہ تو آپ لوگوں کی تنگ نظری، یہ جو مستشرقین کے اعتراض کو بالکل سند دیتی ہے کہ واقعی یہ 1400 سال پرانا دین ہے، یہ تو نئے معاشرے میں سروائیو بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی چند لوگوں کا تعصب اور چند لوگوں کی تنگ نظری پورے اسلام پر سوالیہ نشان بنانے کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسرا پھر یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ کلچر ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی دین کا، سوسائٹی کا، اور پھر کلچر کے دین پر اور دین سے کلچر پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا کلچر دیکھیں، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں پر اپنا کلچر ہے، ہولی اور فلاں، آپ ان تمام کلچر کے پس پش جائیں تو یہ تمام ایکچولی مذہبی چیزیں ہیں جس کی اب جو بھی فارم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لغویات، فضولیات اور غلو میلاد کی محفلوں کے نام پہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈھول اور رقص اور ناچ گانے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کو نکال کر اب دیکھیں نا، ایک بندہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو آپ اسے قرآن چھین لیں گے کہ نہیں پڑھن دے بڑھتا ہے تو غلط پڑھ رہے ہیں، اور بھائی اس کو ٹھیک کروائیں گے۔ نماز کسی کو نہیں آتی تو چھین لیں گے، بھائی آئندہ تو نماز خبردار جائے نماز تے ویکھیا، نہیں، اس کو ٹھیک کروائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ہمارا ایک بنیادی اور اساسی ایونٹ ہے۔ اگر بخاری کی حدیث پاک ہے، اگر صحیح بخاری مسلم دونوں میں، حضور جب مدینہ گئے تو اہل مدینہ عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ دن تھا کہ حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تھی، لہٰذا ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا زیادہ تم پر حق ہے موسیٰ پر تمہاری نسبت کہ میں بھی، حضور نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان کر کے فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امت محمدیہ میں میلاد النبی کے جواز کی سب سے مضبوط استدلال ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز پرفارم ہو جس سے آزادی کا شعور نکلے، جس سے غلامی ختم ہو، جس سے نور اور علم آئے اور جہالت کا خاتم ہو، تو گویا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس ایونٹ کو اتنا سیلیبریٹ کرو تاکہ جب کہیں جہالت آنے لگے وہ ایونٹ آ کے اس جہالت کو پھر ختم کر دے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اس پیراڈائم میں اور اس پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، معذرت، والسلام وما علینا الا البلاغ۔